آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے نام پر بات کر رہے ہیں جن کا ذکر آتے ہی ذہن میں رومان اور جوانی کی ایک تصویر سی بن جاتی ہے۔ اختر شیرانی۔ جی بالکل۔ ان کا اصل نام تو محمد داؤد خان تھا۔ 1905 میں ٹونک راجستھان میں پیدا ہوئے اور صرف 43 سال کی عمر میں 1948 میں لاہور میں ان کی وفات ہوئی۔ جی ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں ویکیپیڈیا ہے، ریختہ پر کچھ مواد ہے، تنقیدی مضامین ہیں، کچھ پرانے اخباری تراشے بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ شاعر رومان کے اس لقب سے ذرا آگے بڑھیں۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ اختر شیرانی کی زندگی، ان کے کام کی جو وسعت ہے اور اردو ادب میں ان کی اصل جگہ کیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بات چیت ان سامعین کے لیے ہے جو یوں سمجھے کہ موضوع کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں، جلدی سے اہم باتیں بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور کچھ نئی دلچسپ چیزیں بھی جاننا چاہتے ہیں۔ اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم صرف ان کے رومانوی شاعری تک نہ رہیں۔ بلا شبہ وہ ان کی پہچان کا سب سے بڑا حوالہ ہے، مگر اختر شیرانی کی جو تخلیقی شخصیت ہے اس کے کئی اور پہلو بھی ہیں۔ اچھا؟ جی، ان کا اسلوب ہے، دوسرے موضوعات ہیں جن پر انہوں نے لکھا، اور خاص طور پر ان کی نثری خدمات جن پر اکثر بات ہی نہیں ہوتی۔ تو ان سب کا جائزہ لیں گے تو ایک مکمل تصویر سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان کی زندگی کے بالکل ابتدائی دنوں سے شروع کرتے ہیں۔ 1905 ٹونک کی ریاست اور گھرانہ بھی علمی۔ جی ہاں۔ پشتونوں کے شیرانی قبیلے سے تعلق، اور والد حافظ محمود شیرانی، وہ تو اپنے وقت کے بہت مشہور عالم، محقق، اورینٹل کالج لاہور میں پروفیسر بھی رہے۔ جی، بہت بڑی علمی شخصیت تھے وہ۔ تو والد تو چاہتے ہوں گے کہ بیٹا بھی اسی علم و تحقیق کے میدان میں آئے، مگر لگتا ہے داؤد خان یعنی اختر شیرانی، ان کی طبیعت شروع سے کچھ اور تھی۔ جی، یہ تضاد تو ان کی زندگی میں بہت پہلے ہی نظر آ جاتا ہے۔ والد اتنے سنجیدہ عالم اور بیٹے کا رجحان بچپن سے ہی شعر و شاعری کی طرف۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ٹونک میں کچھ سیاسی گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے حافظ صاحب کو ریاست چھوڑنی پڑی اور وہ خاندان کے ساتھ لاہور آ گئے۔ تو لاہور آنا اختر کی زندگی میں ایک بڑا اہم موڑ تھا۔ اچھا، تو لاہور میں پھر ان کی تعلیم وغیرہ کیسے ہوئی، اور یہ جو والد کی خواہشات اور ان کی اپنی طبیعت کی کشمکش تھی، یہ کیسے چلی؟ دیکھیں، لاہور آ کر انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ اورینٹل کالج سے ہی 1921 میں منشی فاضل کیا، جو فارسی اور اردو میں مہارت کی صنعت تھی۔ جی۔ اور پھر 1922 میں ادیب فاضل، جو ادب میں اعلیٰ قابلیت سمجھی جاتی تھی۔ فارسی عربی پر بھی عبور تھا، اور شاعری میں انہوں نے مولانا تاجور نجیب آبادی کی شاگردی اختیار کی۔ اچھا۔ لیکن وہ جو اپنے والد اور بیٹے کی طبیعت کے فرق کی بات کی نا، وہ لاہور آ کر اور زیادہ واضح ہو گیا۔ والد تحقیق تدریس میں مگن تھے اور اختر نے کل وقتی طور پر شاعری اور صحافت کو اپنا لیا۔ کل وقتی طور پر؟ جی، ہمدرد، زمیندار جیسے اخبارات میں کام کیا، پھر اپنے ادبی رسالے نکالے، انتخاب، بہارستان، خیالستان، اور سب سے مشہور رومان۔ یہ نام ہی ان کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ تو یہ والد صاحب کے لیے کیسا تھا، ان کا یہ طرز زندگی، شاعری کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لینا؟ بس یہیں سے پھر وہ مسائل شروع ہوئے۔ ان کا طرز زندگی، خاص طور پر جوانی کے دنوں میں وہ عشق کے قصے اور پھر شراب نوشی کی عادت، یہ حافظ محمود شیرانی جیسے ایک پابند شرع عالم کے لیے بہت تکلیف دہ بات تھی۔ کہتے ہیں کہ تعلقات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ والد نے انہیں گھر آنے سے تو نہیں روکا، لیکن اپنے سامنے آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اور مالی طور پر بھی اختر کافی حد تک والد پر ہی انحصار کرتے تھے، کیونکہ کوئی مستقل ملازمت تو تھی نہیں۔ تو یہ صورتحال یقیناً بہت بہت پیچیدہ رہی ہوگی ان کے لیے۔ اور پھر زندگی کا انجام، وہ بھی تو بڑا المناک تھا۔ بہت بہت افسوسناک۔ 1946 میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ اختر کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، جذباتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی۔ ہاں، کیونکہ ذمہ داریاں آ گئی ہوں گی۔ بالکل، وہ ذمہ داریاں جن کے وہ عادی نہیں تھے۔ شراب نوشی پہلے ہی زیادہ تھی، اب اور بڑھ گئی۔ پھر تقسیم ہند کے وہ فسادات، وہ ہنگامے، اس نے بھی اثر ڈالا۔ اور آخرکار ستمبر 1948 میں صرف 43 سال کی عمر میں لاہور میں ہی اپنے ایک دوست تھے حکیم نیر واسطی، ان کے مطب میں انتہائی غربت اور بیماری کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ صرف 43 سال؟ جی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات بانی پاکستان محمد علی جناح کی وفات سے صرف 2 دن پہلے ہوئی۔
واقعی ایک دکھ بھری کہانی ہے۔ چلیں اب ذرا ان کی شاعری کے اس پہلو پر آتے ہیں جس نے انہیں اتنی شہرت دی، شاعر رومان۔ جی جوانی کا وہ والہانہ پن، حسن کی تعریف، محبت کا شدید اظہار، یہ تو ان کی شاعری کے مرکزی خیال ہیں۔ لیکن جو بات اس وقت شاید بہت نئی تھی بلکہ باغیانہ سمجھی گئی ہوگی، وہ تھی اپنی محبوباؤں کا نام لے کر شعر کہنا۔ سلمیٰ، ریحانہ، عذرا، یہ روایتی اردو شاعری سے کتنا الگ تھا؟ یہ بہت بہت بڑی تبدیلی تھی اردو غزل کی روایت میں۔ دیکھیں، روایتی غزل میں محبوب کا تصور کیسا ہوتا ہے؟ عام طور پر غیر شخصی سا، مبہم، ایک آئیڈیل ہوتا ہے۔ ہاں، نام تو دور کی بات ہے، کبھی جنس کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ بالکل، اور اکثر محبوب کیسا ہوتا ہے؟ بے وفا، ظالم، ستمگر۔ اختر نے اس پوری روایت سے یوں کہیں کہ انحراف کیا۔ انہوں نے نہ صرف نام لیے بلکہ اپنی محبت کو ایک حقیقی، ایک ذاتی تجربے کے طور پر پیش کیا۔ اچھا، جس میں وارفتگی ہے، سپردگی ہے اور ایک طرح کی معصومیت بھی۔ ان کی محبوبہ کوئی ستم ڈھانے والی ہستی نہیں، بلکہ وہ تو حسن و وقار کا مجسمہ ہے۔ فیض صاحب نے اس پر بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اختر نے پہلی بار اردو شاعری میں نوجوانوں کے عشق کی اس پاکیزہ اور والہانہ کیفیت کو زبان دی جو ابھی ہوش سے آلودہ نہیں ہوئی ہوتی۔ تو یہ سلمیٰ، ریحانہ، عذرا، یہ کون تھیں؟ کیا یہ واقعی کوئی کردار تھے یا صرف شاعر کا تخیل؟ خاص طور پہ سلمیٰ کا نام تو ان کی شاعری پر جیسے چھایا ہوا ہے۔ سلمیٰ کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں۔ کچھ نقاد کہتے ہیں کہ یہ محض تخیل ہے، لیکن زیادہ تر شواہد اور خود اختر کے کلام میں جو اشارے ملتے ہیں وہ اسی طرف جاتے ہیں کہ سلمیٰ ایک حقیقی شخصیت تھیں جن سے انہیں شدید محبت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ لاہور میں وہ ان کی پڑوسن تھیں اور جب ان کی شادی کہیں اور ہو گئی تو اختر کو بہت صدمہ پہنچا۔ ان کے کلام میں وہ ناکامی، وہ درد، وہ مایوسی صاف نظر آتی ہے۔ وہ شعر ہے نا ان کا، اگر مجھے نہ ملے تم، تمہارے سر کی قسم میں اپنی ساری جوانی تباہ کر لوں گا۔ ہاں، بہت مشہور شعر۔ جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اختر نے سلمیٰ کو صرف ایک فرد سے بڑھا کر آپ کہہ سکتی ہیں کہ حسن مطلق، جوانی کی آرزوؤں اور اپنی رومانوی آئیڈیلزم کا ایک سمبل، ایک استعارہ بھی بنا دیا۔ تو کیا ان کا یہ رومان بس ایک طرح کا فرار تھا، حقیقت سے دور بھاگنا؟ ایک حد تک شاید یہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کی محبت کا جو تصور ہے وہ اکثر اس دنیا کی جو تلخیاں ہیں، پابندیاں ہیں، ان سے دور ایک خیالی، ایک پرسکون اور حسین دنیا کی تلاش کا اظہار ہے۔ جیسے وہ نظم اے عشق کہیں لے چل۔ بالکل، اے عشق کہیں لے چل اس پاپ کی بستی سے یہ اسی خواہش کی عکاسی ہے۔ وہ ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں بس محبت ہو، حسن ہو، آزادی ہو، سماجی رکاوٹیں نہ ہوں، روزمرہ کی الجھنیں نہ ہوں۔ تو یہ ایک طرح کا رومانوی فرار ضرور ہے، مگر یہ انسانی فطرت کا حصہ بھی تو ہے کہ وہ تلخ حقیقتوں سے کہیں پناہ ڈھونڈتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، رومان کے علاوہ ان کی شاعری میں اور کون سے رنگ ہیں؟ ان کے اسلوب کی کوئی اور خاص بات؟ رومان کے ساتھ ساتھ فطرت نگاری یہ ان کی شاعری کا دوسرا بڑا ستون ہے۔ پہاڑ، وادیاں، جھرنے، بارش، چاندنی راتیں، پہاڑ کے رنگ، پھولوں کی مہک، یہ سب ان کی شاعری میں بہت خوبصورتی سے آتے ہیں۔ فطرت اکثر ان کے رومانوی جذبات کے لیے ایک بیک ڈراپ، ایک پس منظر فراہم کرتی ہے اور کبھی کبھی وہ خود موضوع بن جاتی ہے۔ لگتا ہے جیسے فطرت کی گود میں انہیں سکون ملتا ہے۔ اور دوسری خاص بات؟ دوسری اہم خصوصیت ہے ان کی شاعری کی موسیقیت، اس کی غنایت۔ وہ الفاظ کے انتخاب، بحروں کے استعمال اور قافیوں ردیفوں کی تکرار سے اپنی نظموں میں ایک ایسی نغمگی پیدا کرتے ہیں جو پڑھنے والے کو یا سننے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کی نظمیں گانے کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے شاعری کی جو روایتی شکلیں ہیں ان سے ہٹ کر بھی تجربے کیے ہیں، جیسے سونٹ، گیت، ماہیے۔ جی ہاں، بالکل، یہ ان کی جدت ترازی کا ایک اور پہلو ہے۔ انہوں نے مغربی ادب کے اثر سے سونٹ کو، جو 14 مصروں کی ایک خاص نظم ہوتی ہے، اسے اردو میں نہ صرف متعارف کرایا بلکہ بہت کامیابی سے استعمال بھی کیا۔ انہیں اردو میں باقاعدہ سانٹ نگاری کا بانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح گیت اور ماہیے کی شکل میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔
تو کیا ان پر مغربی رومانوی شعرا جیسے کیٹس یا شیلے ان کے اثرات تھے؟ یقیناً جو یورپی رومانوی تحریک تھی جس میں تخیل، جذبات، فطرت پر زور تھا، اس کے اثرات ان کی شاعری میں صاف نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر انگریزی شعرا کیٹس اور شیلی سے ان کی ایک ذہنی مناسبت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ صرف نقل نہیں تھی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ان باہر کے اثرات کو اردو اور فارسی کی جو کلاسیکی روایت ہے اور ہندوستان کے جو مقامی رنگ ہیں ان کے ساتھ ایسے ملایا کہ ایک بالکل نیا اور اپنا منفرد شعری آہنگ بنا۔ وہ مغرب سے متاثر ضرور تھے مگر ان کی جڑیں اپنی زمین میں ہی تھیں۔ یہ تو ہوئی شاعری کی بات، لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ان کا نثری کام بھی ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، یہ اختر شیرانی کے کام کا وہ حصہ ہے جس پر واقعی بہت کم بات ہوئی ہے، حالانکہ ان کی نثری خدمات بھی کچھ کم اہم نہیں۔ دیکھیں، ایک تو وہ کامیاب صحافی رہے، کئی ادبی رسالے نکالے، ان کی ادارت کی۔ جی، پھر انہوں نے بچوں کے لیے بہت پیاری نظمیں لکھیں، ان کا مجموعہ پھولوں کے گیت آج بھی مقبول ہے۔ ہاں، وہ تو میں نے بھی بچپن میں پڑھی ہیں۔ بالکل۔ پھر انہوں نے ترجمے بھی کیے، ایک ترکی ڈرامے کا ترجمہ زحاک کے نام سے کیا، ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ دھڑکتے دل کے نام سے چھپا، جس میں کچھ ان کی اپنی کہانیاں ہیں، کچھ ترجمے ہیں۔ اچھا، افسانے بھی لکھے؟ جی، اور وہ اختر اور سلمہ کے نام سے منسوب خطوط بھی کتابی شکل میں ہے، وہ بھی ان کی نثر کا اچھا نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف اخباروں اور رسالوں میں الگ الگ کلمی ناموں سے بھی لکھتے تھے، جیسے ابن بطوطہ جہانی، بالاخ وغیرہ، کالم اور مضامین۔ تو نثر میں بھی ان کا کام کافی پھیلا ہوا ہے۔ اس دور میں تو ترقی پسند تحریک کا بہت زور تھا، جو ادب کو سماجی تبدیلی کا ایک ذریعہ سمجھتی تھی۔ اختر شیرانی کا شاعری کے مقصد کے بارے میں کیا خیال تھا؟ اختر کا موقف اس معاملے میں بہت صاف تھا اور ترقی پسندوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ ادب کو براہ راست سماجی اصلاح یا کسی سیاسی نظریے کے پرچار کا ذریعہ بنانے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے نزدیک شاعر کا کام زندگی اور کائنات میں جو حسن ہے اسے محسوس کرنا اور اسے اپنی شاعری میں ڈھالنا ہے۔ وہ جمالیاتی قدروں کو سماجی افادیت پر فوقیت دیتے تھے۔ تو ترقی پسندوں نے تو پھر تنقید کی ہوگی؟ بہت سخت تنقید کی، یہی کہا کہ وہ زندگی کے ٹھوس مسائل سے بھاگتے ہیں، صرف رومان کی ایک خیالی دنیا میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا بھی شاید پوری سچائی نہ ہو، کیونکہ ان کی کچھ نظمیں ایسی بھی ہیں جن میں وطن سے محبت کا اظہار ملتا ہے۔ وہ مشہور نظم ہے نا ان کی، عشق و آزادی۔ جی، عشق و آزادی بہار زیست کا ساما ہے، عشق میری جاں آزادی میرا ایماں ہے۔ تو یہ ان کی شخصیت کی ایک اور پرت کو بھی دکھاتا ہے۔ تو آج اتنے سال گزرنے کے بعد اختر شیرانی کو کیسے یاد کیا جاتا ہے؟ ان کی ادبی میراث کیا سمجھی جاتی ہے؟ اور وہ جو تنقید ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ پاکستان پوسٹ نے 2005 میں ان کی 100 سالہ پیدائش پر ٹکٹ بھی جاری کیا تھا۔ آج بھی وہ اردو کے مقبول ترین شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی میراث یہ ہے کہ انہوں نے اردو نظم کو، خاص طور پر رومانوی نظم کو، ایک نیا لہجہ دیا، ایک نیا آہنگ، ایک نئی وسعت دی۔ جی، جیسا کہ فیض نے بھی کہا، انہوں نے محبت کے جذبے کا وہ بے باک، والہانہ اور پاکیزہ اظہار متعارف کرایا، محبوب کے تصور کو بدلا، اسے روایتی، منفی، دقیانوسی کردار سے نکال کر ایک جیتی جاگتی، قابل احترام ہستی بنایا۔ اور سونٹ جیسی نئی اصناف۔ بالکل، سونٹ جیسی نئی اصناف کو اردو میں رائج کیا۔ جہاں تک تنقید کی بات ہے تو سب سے عام اعتراض وہی ہے کہ ان کے ہاں موضوعات کا تنوع کم ہے۔ وہ بنیادی طور پر جوانی اور رومان کے شاعر ہیں، اور ان کے ہاں وہ فکری گہرائی یا سماجی شعور نہیں ملتا جو ان کے ہاں معاصر اقبال یا جوش میں تھا۔ ڈاکٹر محمد حسن کا وہ مشہور جملہ ہے نا کہ اختر شیرانی یا رومانوی شاعر ہیں یا کچھ بھی نہیں۔ یہ اسی تنقید کا خلاصہ سمجھ لیں۔ لیکن کیا یہ تنقید خاص طور پر اگر ہم ان کے نثری کام اور دوسری شعری جہاد کو بھی دیکھیں تو کیا یہ مکمل طور پر منصفانہ ہے؟ اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو شاید یہ تنقید ان کی پوری ادبی شخصیت کے ساتھ انصاف نہیں کرتی۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، ان کی نثر نگاری ہے، بچوں کا ادب ہے، ترجمے ہیں، یہاں تک کہ کچھ ملی شاعری بھی۔ ان چیزوں کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ انہیں صرف سلمہ کا شاعر یا شاعر رومان کہہ کر ایک خانے میں بند کر دینا شاید ان کی خدمات کا پورا اعتراف نہیں۔
ان کا اصل کارنامہ تو اردو شاعری کے اظہار کو زیادہ ذاتی، زیادہ جذباتی اور زیادہ فطری بنانا تھا۔ اور ان کی مقبولیت آج تک ہے، خاص طور پر نوجوانوں میں۔ بالکل، کیونکہ وہ محبت، حسن اور جوانی کے ان شدید، لطیف اور عالمگیر جذبات کو پکڑتے ہیں جو ہر دور کے انسان کا تجربہ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختر شیرانی ایک کافی کثیر الجہت شخصیت تھے، بیک وقت رومانوی شاعری کی ایک علامت بھی، اردو نظم میں ایک اہم جدت لانے والے بھی، ایک قابل ذکر نثر نگار بھی، اور ان کی اپنی زندگی بھی کسی رومانوی المیہ سے کم نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور آخر میں سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی؟ اختر شیرانی نے ایک ایسے وقت میں جب برصغیر کا پورا ادبی ماحول سماجی حقیقت نگاری، سیاسی بیداری، اجتماعی مقاصد کی طرف جا رہا تھا، ترقی پسند تحریک عروج پر تھی۔ ہاں، وہ بڑا ہنگامہ خیز دور تھا۔ بالکل، اس ماحول میں اختر نے شعوری طور پر حسن، محبت اور فرد کے داخلی جذبات کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا۔ تو ان کا یہ انتخاب اور ان کی وہ مقبولیت جو آج تک کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ شاید یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ادب اور شاعری کا کام صرف سماجی مسائل گنوانا یا سیاسی نعرے لگانا ہی نہیں، انسان کی جو جمالیاتی حس ہے، حسن کی تلاش ہے، محبت کی آرزو ہے، اور زندگی کی تلخیوں سے چند لمحوں کے لیے ہی صحیح ایک خوبصورت دنیا میں پناہ لینے کی خواہش، یہ بھی اتنی ہی حقیقی اور اہم انسانی ضرورتیں ہیں۔ اختر شیرانی کی شاعری اپنی تمام تر، آپ کہہ لیں کہ محدودیتوں کے باوجود، اسی لازوال انسانی خواہش کی ایک بہت طاقتور اور پرکشش آواز ہے، اور شاید اسی لیے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔